بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن محمد وآل محمد، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ساتھ ساتھ بیٹھ کر چند باتیں آپس میں اس حکم قرآنی کے تحت انجام دے سکیں۔ آج کی جو احکام کی بحث ہے اس میں آپ لوگوں کی خدمت میں جس بحث کو بیان کرنا ہے وہ بحث ہے برتنوں کے احکام۔ برتن اگر نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوگا، کون سا نجس برتن کس طریقے سے پاک ہوگا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو سب معلوم ہی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم اور آپ ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہاں، اس میں سب تو نہیں لیکن بعض چیزیں ضرور ایسی تھیں کہ جو ہمیں معلوم نہ تھیں، یا اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہمیں فائدہ ہوتا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ برتنوں کے احکام میں آیت اللہ سستانی مسئلہ نمبر 233 میں 233 میں بیان فرماتے ہیں کہ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا ہو، اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ہو حرام ہے۔ اس برتن کو وضو، غسل اور ایسے دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جنہیں پاک چیز سے انجام دینا ضروری ہو۔ احتیاط مستحب ہے کہ کتے اور سور کے اور مردار کے چمڑے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ ہو تب بھی استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 234، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کسی بھی طرح استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ان سے کمرہ وغیرہ سجانے یا انہیں اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں، گو ان کا ترک کر دینا احوط ہے، وہ بھی بہتر ہے۔ سجاوٹ یا قبضے میں رکھنے کے لیے سونے چاندی کے برتن بنانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا حکم بھی یہی ہے۔ استکان یعنی شیشے کے جو چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں کا ہوٹلز کا ہولڈر جو سونے یا چاندی سے بنا ہو، اگر اسے برتن کہا جائے تو وہ سونے چاندی کے برتن کے حکم میں رکھتا ہے، اور اگر اسے برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے برتن کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہو۔ اگر جست کو چاندی یا سونے میں مخلوط کر کے برتن بنائے جائیں اور جست اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس برتن کو سونے یا چاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو اور کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں انڈیل لے تو اگر وہ دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا ذریعہ شمار نہ ہو تو اسے ایسا کرنا میں کوئی حرج نہیں۔ حقے کے چلم کا سوراخوں والا ڈھکنا، تلوار یا چھری، چاقو کا میان اور قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے چاندی سے بنے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ تاہم احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطر دانی، سرمے دانی
وغیرہ کو استعمال نہ کیا جائے۔ مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں کو اتنا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں کہ بھوک مٹ جائے، لیکن اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ سونے چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اگر آپ نے مسلمان سے خریدی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر لیدر کی بیلٹ اور اگر مسلمان سے نہیں خریدی تو پھر آپ کو اتارنا لازم ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتنی شرط ہے۔ ہاں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا قرآن دستور ہے، کیا قرآن دستور کی کتاب ہے، کیا قرآن صرف قانون کی کتاب ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ نہیں، قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، وہ دنیاوی قانون کی کتابوں کی جیسی نہیں۔ اس کے بعد جو موضوع آتا ہے قرآن کے اندر عناصر تربیت، جب یہ بات واضح ہوگی قرآن کریم شان ربوبیت کا مظہر اور اسے اصول و آئین تربیت کا مجموعہ ہے، تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ صحیح سالم تربیت کے لیے کن عناصر کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں وہ عناصر پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تربیت جسم اور تربیت روح۔ تربیت جسم کے لیے ان اصول و قوانین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جسم کی بقا کا ضامن اور سماج کی تنظیم کا ذمہ دار ہوں۔ تربیت روح کے لیے ان قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کر سکیں، اس کے ذہن کے دریچوں کو کھول سکیں، سینے کو اتنا کشادہ کر سکیں کہ وہ آفاق میں گم نہ ہو جائے، بلکہ آفاق اس کے سینے کے وسعتوں میں گم ہو جائے، جیسا کہ امیر المومنین کا فرمان ہے فَفِيكَ طَوَى عَالَمُ الْأَكْبَرُ، اے انسان تم کہاں اپنے بارے میں، کیا تم سوچتے ہو کہ وہ چھوٹے کیڑے تم میں چھپا ہے ایک عالم اکبر، تم میں خود ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے، یہ سارا عالم اگر انسان نہ ہو تو بیکار ہے، انسان کی حیثیت سے ہی یہ سارے عالم کی بھی حیثیت ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس کتنا ہی کھانا رکھا ہو، کھانے والے موجود نہ ہو تو کس کام کا، کتنا ہی آپ کے پاس پیسہ ہو لیکن خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو تو کس کام کا۔ تو اسی طریقے سے اگر انسان نہ ہوتا تو یہ عالم بھی کسی کام کا نہیں تھا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انسان سے ہی عالم کا وجود ہے، اگر یہ سارا کا سارا عالم خود انسان کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ اب چونکہ جسم و روح دونوں ایک دوسرے سے بے تعلق اور غیر مربوط نہیں ہیں، اس لیے غیر ممکن ہے کہ جسم کے صحیح تربیت روح کوئی تباہی کے ساتھ یا روح کی صحیح تربیت جسم کی بربادی کے ساتھ ہو سکے، بلکہ اس کی بقا ترقی کے لیے دوسرے کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دونوں ہی ایسی مربوط حقیقتیں ہیں کہ جب سے عالم یا عالم مادیات میں قدم رکھا ہے دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہیں، جب تک انسان ذی حیات رہے گا دونوں کا رابطہ باقی رہے گا، جسم اور روح کبھی جدا نہیں ہو سکتے اس سے پہلے کہ انسان مر جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اتحاد اتنا مستحکم اور پائیدار ہوگا تو ضروریات میں بھی کسی نہ کسی قدر اشتراک اور ساتھ ہوگا، ایک کے حالات سے دوسرے پر اثر ضرور پڑے گا۔ ایسی حالت میں اصول تربیت بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جن میں دونوں کا منفرد اور مشترک دونوں قسم کے ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وجود انسانی میں اصل روح ہے اور
فرع جسم مادہ۔ ارتقاء روح کے لیے بقائے جسم اور مشقت جسمانی ضروری ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک اصل ہے اور دوسری اس کے لیے تمہید۔ کیونکہ اگر جسم نہ ہو تو آپ روح کو کہاں دکھائیں گے؟ نہیں دکھا سکتے۔ میں کہوں عالم ارواح میں میرے 3 بچے ہیں، کہیں گے جب مانیں گے جب پیدا ہو جائیں گے، جب تک کہ وہ جسم میں نہ ہوں گے ان کا ذکر نہیں ہونے والا، ان کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جسم کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اصل روح ہے، چونکہ وہ تب بھی تھی جب جسم نہیں تھا۔ جسم اور روح کی مثال یوں بھی فرض کی جا سکتی ہے کہ انسان جسم کی بقا کے لیے غذاؤں کا استعمال ضروری ہے، لباس کا استعمال ضروری ہے، مکان کا ہونا ناگزیر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود غذا اور لباس اور مکان کا مرتبہ جسم کے برابر ہے، بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جسم کی بقا مطلوب ہے اور اس کے لیے ان چیزوں کا مہیا کرنا ضروری ہے۔ بالکل یہی حالت جسم اور روح کی ہے کہ روح اصل ہے اور جسم اس کا مقدمہ۔ جسم اور ان کے تقاضوں میں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو کھانے کے لیے چاہیے جانور کو بھی چاہیے، جس طریقے سے انسان کو رہنے کے لیے چاہیے جانور کو بھی چاہیے، اور کبھی کبھی جس طریقے سے انسان کو اوڑھنے کے لیے چاہیے جانور کو بھی اوڑھانا پڑتا ہے، لیکن روح کے تقاضے انسانیت اور حیوانیت کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک روح انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل بنی رہے گی اس کی عظمت اور اہمیت مسلم رہے گی۔ انسان میں ایک روح ہے کہ جو انسان کو حیوانوں سے الگ کرتی ہے، ورنہ اس کی ساری چیزیں ساری ضرورتیں تقریباً اسی کے جیسی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا اور اولاد نسل چلنا، سب چیزیں اس کی انسان کی بھی ایسی ہیں جیسے کہ ایک حیوان کی ہوا کرتی ہے۔ فرق کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے یہ روح آ کر اسے جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ بہرحال دونوں کی مشترک ضروریات کے لیے ایک مجموعہ قوانین کی ضرورت ہے کہ جس میں اصول بقاء ارتقاء کا بھی ذکر ہو اور ان اقوام ملل کا بھی تذکرہ ہو کہ جو ان اصول ضوابط کو ترک کر کے اپنے جسم یا اپنی روح کو تباہ و برباد کر چکے۔ اس کے بغیر قانون تو بن سکتا ہے لیکن تربیت نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اصلاح و تنظیم کو صرف اصول و قوانین کی ضرورت ہے، لیکن تربیت روح اور دماغ کے لیے ماضی کے افسانے بھی درکار ہیں۔ مثلا اگر کسی کے جسم کو کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے، بات ختم ہوئی، اور اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، بات ختم ہوئی، اس وقت دوا کی ضرورت ہے، بات ختم ہوئی۔ لیکن جب آپ کو سکھانا ہوگا تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت گزاری، تب ضروری ہے کہ پیچھے سے کوئی مثال دی جائے، اور وہ ساری مثالیں الحمدللہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تربیت روح و دماغ کے لیے ماضی کے افسانے بھی درکار ہیں جن میں بد احتیاطی کے موقع پر اور بد پرہیزی کی تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں احکام و تعلیمات کے ساتھ قصوں اور واقعات کا فلسفہ اسی تربیت اور اسی اصول میں مضمر ہے۔ تربیت کے لیے مزید جن باتوں کی ضرورت ہے ان کی تفصیل یہ ہے: پہلا، انسان کے قلب میں صفائی پیدا کی جائے، دل اس کا صاف کر دیا جائے تو ایک بہترین انسان بنے گا۔ اس کے تصورات حیات کو ایک خالق کے تصور سے مربوط بنایا جائے، اس کے ذہن میں ایک خدا کا وجود ہونا لازم و ضروری ہو، دماغ میں قوت تدبر و تفکر پیدا ہو۔ بعض لوگ دیکھیں ہوں گے آپ نے جو اصلاً سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، کوئی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بھئی کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کہاں پڑا ہوں، بالکل نہیں سوچتے۔ لیکن قرآن آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے انسان کو کہ وہ خود سے سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، میں نے کام نہیں کیا تو اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ حوادث و وقائع خوئے توکل ایجاد کرتے ہیں۔ پرانے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جب ایک وقت ایسا آیا کہ پروردگار کی طرف سے تبلیغ کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا، اور آگ اتنی بلند تھی کہ آس پاس پرندے بھی وہاں بھٹکتے نہیں تھے،
لیکن اس کے باوجود جناب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کود پڑے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ گلزار بن گئی۔ اب جس طریقے سے پروردگار عالم جب ابراہیم کو اپنا بندہ ہوتے ہوئے بچا سکتا ہے، تو اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، تو جان لیجیے گا خداوند عالم آپ کو بچا لینے والا ہے۔ اور یہ سب چیزیں قرآن ہمارے درمیان پیدا کرتا ہے۔ افکار میں حق و باطل کا امتیاز پیدا کرایا جائے، لوگوں کی فکر کے اندر صحیح اور غلط کی تصویر دے دی جائے کہ دیکھیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ قانون کے تقدس کو ذہن نشین کرایا جائے کہ اگر حکم قرآنی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ بلندی اخلاق کے لیے بزرگوں کے تذکرے دہرائے جائیں، جیسے کہ قرآن کریم میں کہا جا گیا، رسول اللہ کے بارے میں آپ نے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے میرے رسول اگر تمہارے دل میں ذرا سا گاڑھا پن بھی ہوتا تو جتنے لوگ تمہارے آس پاس آ گئے نا، یہ تمہارے پاس میں کبھی نہیں آتے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 30ویں پارے کا تیسرا سورہ جو ہے وہ ہے سورہ عبس، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، ایسے کر کے جو شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ عبس بھی مکی ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع بھی مسئلہ قیامت ہے، لیکن تمہید ان لوگوں کے کردار پر تبصرہ ہے کہ جو آخرت سے غفلت کی بنا پر دنیاوی دولت اور شخصیت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ پیغمبر کے پاس کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے تھے کہ یہ کیوں آ گیا، گویا یہ بڑے لوگوں کا دربار ہے اور یہاں غریبوں کا درگزر بھی ممکن نہیں ہے۔ ان سے اس نے منہ پھیر لیا، آیتیں ایسے شروع ہوتی ہے قرآن کی، عبس و تولی، کہ اس نے منہ پھیر لیا کہ پیغمبر کے پاس ایک نابینا آ گیا، حالانکہ کسے معلوم ہے کہ شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا اور اس پر نصیحت کا اثر ہو جاتا۔ اب اگر کوئی بے نیاز بن گیا تو اس کی زیادہ فکر نہ کریں اور وہ راستہ پر بھی نہ آئے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی دوڑتا ہوا آئے اور اس کے دل میں خوف خدا ہو تو اس سے زیادہ روگردانی نہ کریں۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے قبول نہ کرے۔ یہ محترم صحیفوں میں بلند ترین اور پاکیزہ ترین کتاب ہے، ان سفیروں کے ہاتھ میں کہ جو محترم اور نیک کردار ہیں۔ انسان اسی بات میں مارا گیا کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے، گویا اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اسے نطفے سے بنایا ہے۔ پروردگار انسان کی حیثیت کو بتا، دیکھو تم ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے، تم اپنے آپ کو زیادہ گھمنڈ اپنے لیے نہ کرنا، اس کا اندازہ مقرر کر کے بنایا اور اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، پھر موت دے کر قبر تک پہنچا دیا اور پھر جب چاہا نکال لیا، مگر انسان نے اس کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ انسان کو اپنے کھانے پر نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے ہی پہلے پانی برسایا، پھر زمین کا سینہ چاک کیا، پھر دانے، انگور، ترکاریاں، زیتون، خرمے، گھنے گھنے باغات، میوے اور سب چیزیں پیدا کی۔ اگر ہم ان سب کو نہ پیدا کرتے تو تمہاری کیا حیثیت تھی، تم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب کان کے پردے پھاڑنے والی صدائے قیامت بلند ہو جائے گی تو ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، زوجہ اور اولاد سے فرار کرے گا۔ سب اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوں گے، کچھ چہرے روشن و مسکرا رہے ہوں گے اور کھلے ہوئے ہوں گے، ان چہروں پر غبار نہ ہوگا جو ذلت میں چھائی ہوگی، اور یہی لوگ سب کافر اور فاجر ہوں گے۔ بس وہ چہرے
جو مسکرا رہے ہوں گے وہ اہل بیت کے چہرے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد، تجھے واسطہ شہدائے کربلا اور سیران کربلا کا ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یہاں جو لوگ حاضر ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔